حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی صاحب، ان کے بھی استاد ہیں. تو استادوں کا استقبال بابا سے بلند کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب صد احترام محفل اعضاء کے سرپرست صدر محفل حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر علماء، مشائخ، سادات، مہمانان ذی وقار اور اس پاک محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک عظیم ولی کی یاد میں یہ عرس کی تقریب ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو اللہ کا بندہ اپنی زندگی میں رب کا ذکر کرتا رہے تو رب کریم کا وعدہ ہے پھر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. تو یہ صرف اپنے یہ قیامت تک انشاءاللہ العزیز چلتا رہے گا، کیونکہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، حضرت شاہ جی نے جن کا عرس ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں فَاذْكُرُونِی پر عمل کیا. اب قیامت تک رب کریم اپنا وعدہ نبھائے گا اور ان کا چرچا ہوتا رہے گا. صرف زبانوں پر چرچا نہیں، خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ دلوں میں ان کی محبت بھی پیدا کر دیتا ہے. تو زبان پر چرچے بھی ہوتے رہیں گے اور دلوں میں محبت بھی کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی چلی جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صفت کی حاضری پیش کرنی ہے، ورنہ رسول اللہ کی صفتیں ہیں ان گنت، بے شمار، بے حد، گنتی نہیں ہو سکتی. آج تک کوئی بزرگ دعویٰ نہیں کر سکا، نہ صحابہ اکرام میں نہ اس کے بعد کوئی، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے کل اتنی صفتیں عطا فرمائیں. آج تک کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. نہ ہی معجزات کی تعداد کا کچھ تعین ہے. بس جس نے بھی ذکر کیا جہاں تک جا سکتا تھا آخر میں ہتھیار ڈالتے ہوئے یہ کہہ گیا کہ میں یہاں تک پہنچ سکتا تھا. ان کے کمالات کی انتہا کوئی نہیں. بقول اعلیٰ حضرت تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. تناہی کا مطلب ہے جی انتہا کو پہنچ جانا، ختم ہو جانا. گنتے 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 آخری حد آ جائے اس کو تناہی کہتے ہیں، انتہا. اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں تیرے تو وصف
یا رسول اللہ آپ کے اوصاف کمالات معجزات شانیں عظمتیں رفعتیں بلندیاں یہ ختم ہونے والی گنتی میں ختم ہونے والے عیب سے پاک ہیں. اگر گنتے گنتے اربوں خربوں کے بعد بھی انتہا ہو جائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر بھی یہ عیب تو ہے نا, ختم تو ہو گیا نا. یا رسول اللہ آپ کے اوصاف اس عیب سے بھی پاک ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کچھ کمینہ ذہن رکھنے والے، نبی پاک کی عظمتوں شانوں کو نہ سمجھنے والے، شیطان کے داؤ پیچ میں پھنس جانے والے، اپنے آپ کو عالمی کہیں گے، شیخ الحدیث بھی کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ نبی کا مقام بس بھائی کی طرح ہے. ایسے ہی ہے جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ بھائی سے تو باپ کا مقام اونچا ہے، تو بھائی کی مثل ہے جی. یا کہتے ہیں جی نبی کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے پوسٹ مین ہوتا ہے، ڈاکیا، ادھر سے ڈاک لی ادھر پہنچا دی، بس نبی کا یہی کام ہے. اور یہ بھی لکھ دیا جیسے معاشرے کے اندر سوسائٹیوں میں چودھری ٹیپ بندے ہوتے ہیں، نبی بھی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھے وہ تو کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. نبی پاک کی صفتیں گنتی میں نہیں آتی. ایک صفت رحمت للعالمین ہونا بھی ہے. تو قرآن پاک کی وہی آیت پڑھی، نبی پاک کل جہانوں کے لیے رحمت. جیسے رب کل جہانوں کا پالنے والا، اس کے محبوب اور ہمارے آقا کل جہانوں پر رحمت فرمانے والے، نہ اس کی ربوبیت سے کوئی خارج نہ ان کی رحمت سے کوئی خارج. وہ کل جہانوں کا رب، یہ کل جہانوں کے لیے رحمت. اور وہ بھی قرآن میں رب کا اعلان، یہ بھی قرآن میں رب کا اعلان، سارے جہانوں کے لیے رحمت. تو کل جہان کتنے ہیں؟ ایک تفسیری قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، فرماتے ہیں کل جہان 18,000 ہیں. ان میں سے ایک جہان یہ ہمارا دنیا کا جہان، 18,000 جہان. تو جب 18,000 جہان ہیں، ان سارے جہانوں کے ہمیں تو نام بھی نہیں آتے، ان کے حالات تو بڑے دور کی بات ہے، نام تک نہیں آتے. تو اگر ہمیں نام نہ آئے، ہمیں ان جہانوں کا علم نہ ہو، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا نظام نہیں چلے گا؟ چل رہا ہے. ہاں، نظام تب بگڑے گا جس نے پالنا ہے اس کو ان جہانوں کا علم نہ ہو، رب العالمین کو علم نہ ہو، پھر نظام بگڑے گا. یا پھر جس نے رحمت کرنی ہے اسے علم نہ ہو، پھر نظام بگڑے گا. تو ماننا پڑے گا ہمیں علم ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، رب العالمین کو بھی سارے جہانوں کا علم ہے، اور رحمت للعالمین کو بھی سارے جہانوں کا علم ہے. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ بفیضان حضور غزالی زمان. یہ سب فیض غزالی زمان کا ہے جو میرے اندر سے بول رہا ہے نا، یہ انہی. میں حضور غزالی زمان کا غلام ہوں. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ بھی ایک سید کا عرس ہے اور ایک سید بادشاہ کا حوالہ آ گیا، کتنی نورانیت بڑھ گئی. اللہ اکبر. تو مشہور جو جہان ہیں جی، بڑے بڑے مشہور وہ 4 ہیں. نمبر 1 عالم ارواح. دنیا میں آنے سے پہلے ہم جس جہان میں تھے نا، وہ ہے عالم ارواح. اور جو لوگ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے وہ اب بھی اسی جہان میں، عالم ارواح میں. نمبر 2 عالم دنیا. پیدا ہونے کے بعد جس جہان میں کوئی پہنچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عالم دنیا، یعنی اب ہم عالم دنیا میں رہ رہے ہیں. اور جو لوگ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے وہ جب پیدا ہوں گے تو انہوں نے بھی اس جہان میں آنا ہے. تیسرا جہان ہے عالم برزخ. مرنے کے بعد کوئی جس جہان میں پہنچ جاتا ہے اس جہان کا نام ہے عالم برزخ.
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक जितने भी लोग आए और दुनिया से जा चुके हैं वो सारे आलम बरज़ख में पहुंचे हुए हैं और हमने भी उस जहान में पहुंचना है, क़यामत तक उस जहान में रहना है। और चौथा जहान है आलम माशर, आलम क़यामत भी कह सकते हैं। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला सबको एक मैदान में जमा फरमा देगा और उसमें अल्लाह की रुबूबियत का भी मुज़ाहरा होगा, रसूलुल्लाह की रहमत का भी मुज़ाहरा होगा। उसको कहते हैं आलम माशर। तो ये चार जहान मशहूर और जो सारे जहानों के लिए रहमत है वो इन चार जहानों के लिए भी तो रहमत होगा ना। तो हर जहान में रहमत के लिए एक एक हदीस सुना देता हूँ आपको। लंबा खिताब करने का आदी नहीं हूँ, तकरीर मेरी घंटों के हिसाब से नहीं मिनटों के हिसाब से होती है। तो चारों जानों में सरकार की रहमत के लिए एक एक हदीस। तो जब कुरान और हदीस के अंदर ही बात चल निकले तो फिर इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं। अगरचे हम कायल हैं, हमारे लिए बुज़ुर्गों के इरशादात भी दलील हैं, मगर वो बात की बात है, पहले कुरान फिर हदीस। तो हदीस से ही अगर ये चारों जहानों में रहमत साबित हो जाए तो फिर और किसी तरफ जाने की न वक्त है न ज़रूरत है। लो जी, जब नबी पाक आलम अरवा में थे तब भी रहमत, जब आलम दुनिया में तशरीफ़ ले आए तब भी रहमत, आज आलम बरज़ख में जलवागर हैं, तख्त नशी हैं, आज भी रहमत, और कल मैदान क़यामत में तो रहमत का पूरा कमाल दर्जे का मुज़ाहरा होगा। आलम अरवा में थे रहमत। हदीस मौजूद है मुस्तदरक के इमाम हाकिम में, जिसका तर्जुमा किया फ़ारसी में साहिब रोज़तुल अहबाब ने। आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़श हुई, वो भी रब करीम की हिकमत का तकाजा। रब जैसे चाहे, जितना कोई वड्डा होवेगा ना जी उतना उदा सख्त इम्तिहान होवेगा। तो नबियों का बड़ा ऊंचा मकाम, उनके इम्तिहानात भी बड़े ऊंचे आला दर्जे के होते हैं। मैदान करबला में कुछ लोग रोना रोते हैं, हम भी बयान करते हैं कि बड़ा कमाल किया है, बड़ा सख्त इम्तिहान हुआ आले रसूल का, लेकिन मैं इसको दलील बनाता हूं कि बड़ा ऊंचा मकाम है आले रसूल का। छोटों का इम्तिहान बड़ा नहीं होता। नारे रिसालत, या रसूल नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जिस तरह मैदान करबला में जो इम्तिहान हुआ आले रसूल का, उस इम्तिहान की मिसाल नहीं मिलती, इसी तरह नबियों की आल में आले रसूल की भी मिसाल नहीं मिलती। जितना वो बेमिसाल उनका मकाम था उतना ही बेमिसाल उनका इम्तिहान हुआ। खैर, तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया। ज़मीन पर आकर आदम अलैहिस्सलाम बड़े रोए। 5-10 सालों की बात नहीं, 300 साल रोते हुए गुजारे आदम अलैहिस्सलाम ने। 300 साल आसमान की तरफ देखते नहीं थे, रब्बे करीम की बारगाह से हया करते हुए आसमान की तरफ नजर नहीं उठाते। 300 साल रोते हुए गिड़गिड़ा के आजिज़ी इनकिसारी से दुआएं करते रहे, रब्बे करीम की तरफ से कोई जवाब ना आया। 300 सालों के बाद आदम अलैहिस्सलाम को कोई पुरानी बात याद आ गई, बल्कि रब ने जब चाहा पुरानी बात याद करा दी। कुरान पाक में फतलक्का आदमो मेरे रब्बे ही कलेमात है, आदम ने रब से कोई कलेमात सीख लिए, रब ने याद करा दिया। यूं ही वो पुरानी बात याद आई, आदम अलैहिस्सलाम की दुआ का रंग ही बदल गया। अब दुआ यूं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक्के मुहम्मद, ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करता हूँ, उनके वसीले से मेरी लग़ज़श माफ़ फरमा दे, मेरी तौबा कबूल फरमा ले। 300 साल
اسی زبان سے دعائیں مانگتے رہے، جواب نہ آیا، اور وسیلہ مصطفیٰ سے مانگی، ابھی پہلی دعا زبان سے نکلی تھی فوراً قبول ہوئی۔ اس سے ثابت ہو گیا سرکار کے وسیلہ سے مانگی ہوئی دعائیں رب رد نہیں فرماتا۔ رب کریم نے کیا فرمایا؟ اے آدم، یہ کون ہے جس کا نام تو پیش کر رہا ہے اور تو کب سے پہچانتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی، جس کا فارسی میں ترجمہ صاحب روضۃ الاحباب نے حدیث کا فارسی ترجمہ، یا اللہ چوں مرا پیدا کردہ بودی دیدم برسا کا ہے عرش و بر ابواب بہشت و در چشمائے حوران و غلمان نوشت بود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا، میرے اندر روح پھونکی تھی، میں نے نظر اٹھا کے عالم بالا کی جس شے کو دیکھا وہاں یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، عرش پر لکھا ہوا تھا، جنت کے 8 دروازوں پر لکھا ہوا تھا، حور و غلمان کی پیشانیوں پر لکھا ہوا تھا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی حق شاریات، یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے اللہ میں نے ہر چیز پر عالم بالا میں یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا، اس میں نے دیکھا ایک تیرا نام ہے اور ایک نام اور ہے محمد، اور ان دونوں ناموں کو تو نے جوڑ کے لکھا ہے، درمیان میں کوئی ایک حرف بھی نہیں آیا۔ اللہ اللہ کی ہے کے فوراً بعد محمد کی میم، ازاں جادہ نستم کے محبوب ترین خلق نزد تو اوست۔ میرے اللہ میں وہاں سے پہچان گیا ساری کائنات میں سب سے بڑا محبوب تیرا وہ ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے۔ اور یاد رہے کسی چیز پر نام 2 ہی ذاتوں کے ہو سکتے ہیں، یا تو بنانے والے کا نام ہوتا ہے کہ اس چیز کا بانی فلاں، چاہے فیکٹری کا نام ہو، کارخانے کا، یا اس شخص کا جو جناب اس کا بنانے والا ہے، اور یا پھر نام ہوتا ہے مالک کا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ چیز فلاں کی۔ تو عالم بالا کی ہر شے پر 2 نام لکھے ہیں، ایک خدا کا، ایک مصطفیٰ کا، ایک مالک کا، ایک خالق کا۔ خدا خالق ہے ہر چیز کا اور ہمارے آقا مالک ہیں ہر چیز کے۔ تو یا اللہ وہاں سے میں پہچان گیا کہ سب سے بڑا محبوب تیرا یہ ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے۔ رب کریم نے کیا فرمایا؟ آدم ترا مرزیدم، توبہ تورا قبول کردم۔ اے آدم بخش دیا تجھے، توبہ قبول ہو گئی، کیوں؟ وسیلہ میرے محبوب کا آ گیا۔ آگے رب کریم نے آگے جو فرمایا اس میں ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے، سرکار کی ساری امت کے لیے خوشخبری۔ رب کریم نے فرمایا اے آدم صرف تجھے ہی نہیں بخشا، صرف تیری توبہ قبول نہیں کی، وعزت و جلال من، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، ہر کے از اولاد تو تبسل با اوجویت اورا امر زم و توبہ اورا قبول کنم، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم قیامت تک تیری اولاد میں سے بھی جو بھی اس محبوب کا وسیلہ پیش کرے گا سب کے گناہ بخشوں گا، سب کی توبہ قبول کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، بابا سے بلند تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دوسرا جہان جی عالم دنیا، جب سرکار عالم دنیا میں تشریف لائے تب بھی رحمت۔ ایک نابینا سے ابھی آیا، آ کے کیا لینے آیا؟ بینائی۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں نبی صرف نماز روزے کے مسئلے بتانے کے لیے آتے ہیں، انتظامی معاملات میں کوئی دخل نہیں۔
اس صحابی سے پوچھو وہ کوئی نماز روزے کا مسئلہ پوچھنے گیا یا بینائی لینے جا رہا ہے؟ بینائی لینے جا رہا ہے۔ اور کہاں جا رہا ہے؟ چلو صحابی کے پیچھے چلتے ہیں، ہم تو قائل ہیں آل و اصحاب کے پیچھے چلنا ہے، تو صحابی کے پیچھے چلتے ہیں، جہاں وہ گیا وہاں ہی ہم بھی جائیں گے۔ آیا دربار رسالت میں، آ کے عرض کی یا رسول اللہ، میرے دوست، میرے ساتھی، میرے ملنے والے آپس میں باتیں کرتے ہیں، دیکھو یار سرکار کی پیشانی کتنی خوبصورت ہے، رخساروں پر نور کی شعائیں اٹھ رہی ہیں۔ کوئی کہتا آنکھیں نہیں دیکھی، دوسرا بولتا لبوں کو بھی دیکھو۔ حضور میری بینائی نہیں ہے، میرے اندر ہوک اٹھتی ہے، ابال اٹھتا ہے، کاش بینائی ہوتی میں بھی حسن و جمال کے جلوے دیکھتا۔ میں بینائی لینے آیا۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے یا یہ میرا کام نہیں، ڈاکٹر کو چیک کر نہیں۔ فرمایا اچھا ایسا کر، تازہ وضو کر، 2 رکعتیں نفل پڑھ، پھر اللہ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے دعا کر۔ خود دعا سکھائی رسول اللہ نے، میرے وسیلے سے دعا کر۔ صحابی نے کیا، چند منٹ بھی نہیں گزرے، آیا تو نبینا تھا، اب اٹھا ہے تو بینا ہو چکا ہے۔ یہ دنیا میں سرکار کی رحمت۔ اور عالم برزخ میں، آج عالم برزخ میں نبی پاک تخت نشیں ہیں، نبی مرتا نہیں، مکان بدلتے ہیں، یہاں سے دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب بھی ہیں۔ ایک حدیث یہاں بھی سنا دوں، ایک صحابی دور دراز سے سفر کر کے آیا مدینہ منورہ میں، عربی تھا، عربی میں دیہاتی کو عربی کہتے ہیں، عربی تھا، چند دنوں کا سفر کرتے کرتے بڑے دور سے چلتے چلتے آیا۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ سرکار تو پردہ فرما گئے دنیا سے۔ اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا، مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ کہیں اسی حالت میں سامنے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آ گئے، ان کی نظر پڑی، ایسے ہی نہیں ہم ان کو مشکل کشا کہتے ہیں، وہ مشکلیں حل کرتے ہیں، وہ سامنا ہو گیا مشکل کشا کا، شیر خدا کا، تاجدار حل عطا کا، مرتضی کا۔ دیکھا مولا علی نے کہ یہ بندہ یہاں کا تو نہیں ہے، مدینہ منورہ کا، لگتا کہیں باہر کا مسافر ہے۔ تو مولا علی قریب آئے، اس کی تھپکی دی، دلاسا دیا، فرمایا بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور رو کیوں رہا ہے؟ یہ 3 سوال پوچھے۔ اس نے عرض کی حضور فلاں گاؤں سے، فلاں دیہات سے چلا ہوں، آیا ہوں، اور آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اب میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، رب کریم کا ارشاد پڑھا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ رب کے کلام میں نے پڑھا، کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، نا امید نہ ہو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہاں آ کے خود بھی گناہ کی معافی مانگو، میرا محبوب بھی تمہاری سفارش کر دے، تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ میں تو گناہ بخشوانے آیا، اتنا لمبا سفر کیا۔ اس وقت یہ ریڈیو، ٹی وی اور یہ موبائل اور یہ چیزیں نہیں تھیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر تبھی پہنچتی سی کہ یہاں سے کوئی بندہ دوسری جگہ گیا تو اس نے خبر دی۔ تو اب یہاں پہنچا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ سرکار پردہ فرما گئے۔ اب روتا اس لیے ہوں کہ اب گناہ بخشوانے کے لیے کہاں جاؤں۔ مولا علی نے تسلی دی، فرمایا نبی مرتا نہیں، نبی مرتے نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو مولا علی کا ہے، ہم ان کی بات مانیں یا شیر خدا کی مانیں۔ وہ فرما رہے ہیں نبی مرتے نہیں، مکان بدلتے ہیں، لہٰذا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں،
चला जा नबी पाक की कब्र मुबारक पर सलाम कहना, और ये अकीदा रखना कि सरकार सामने तशरीफ फरमा है, जो कुछ तूने हुजूर के सामने कहना था ना वही वहां कह देना, और अकीदा रख तुझे वो नजर नहीं आ रहे, तू उन्हें नजर आ रहा है, तेरी बात वो सुन रहे हैं, तेरी मदद करेंगे। जा रसूलुल्लाह की बारगाह में वहां ही दरख्वास्त पेश करना, इंशाअल्लाह तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। वो पहुंचा जी, उसे बड़ा हौसला हो गया मौला अली के दिलासा देने से। पहुंचा सरकार की कब्र मुबारक पर, सलाम अर्ज किया, उसके बाद कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह हो गया, अल्लाह के फरमान के मुताबिक आपके दरबार में हाजिर हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने गुनाह की, आप भी मेरी सिफारिश कर दें ताकि मेरा गुनाह बख्शा जाए। नूदिया मिन कब्र ही कद गुफिर लक, रसूलुल्लाह की कब्र से आवाज आई जिसको सहाबी ने सुना, जाओ तेरा गुनाह बख्श दिया गया है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मालूम हो गया आज भी रहमत उनकी हो रही है, आलम बरज़ख में भी तशरीफ फरमा है, और पूरे रहमत का अमल जोबन और उरूज पर है। रह गया चौथा जहान जी, आलम माशर, वो जहान आना है। उस जहान के बारे में बुखारी शरीफ की हदीस में लिखा है, एक ही मैदान में रब्बे करीम सबको जमा फरमा देगा, अच्छे बुरे, नेक बद, मोमिन काफिर, नबी भी वहां तशरीफ फरमा होंगे, उनकी उम्मतें भी वहां तशरीफ फरमा होंगी। सख्त गर्मी पड़ेगी, ये सूरज अब करोड़ों मील दूर है, अब तो इसकी तपश, हरारत और गर्मी का ये आलम है। उस वक़्त सवा नेज़े पे आ जाएगा, सर के करीब आ जाएगा, तो उसकी तपश का क्या आलम होगा। वहाँ आता है हदीस में, कोई शख्स उसका पसीना उसके घुटनों तक पहुँचा होगा, किसी का पसीना रानों तक पहुँचा होगा, किसी का पसीना नाफ तक पहुँचा होगा, किसी का पसीना सीने तक, और कोई पसीने में डूबने के करीब होगा। इतना सख्त वो मरहला गर्मी का होगा। लोग एक दूसरे की तरफ देख के कहेंगे चलो कोई सिफारिशी ढूंढो जो रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करे, इस गर्मी से तो नजात मिले, हिसाबो किताब तो शुरू हो। अल्लाह अकबर। और कोई बोलेगा, कहेगा जो बाप होता है ना, प्यो, वो अपनी औलाद पर बड़ा मेहरबान होता है। चलो सारे रल के अपने बाप के पास चलते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं हमारी सिफारिश करो। हम चूंकि उनकी औलाद हैं, वो हमारी तकलीफ को देखकर अल्लाह की बारगाह में सिफारिश हमारी कर देंगे, मसला हल हो जाएगा। सारा जुलूस, जो यहाँ नहीं मानते वो भी शामिल होंगे। हाँ, हम तो मानते हैं ना, जो यहाँ नहीं मानते वो भी शामिल होंगे, वो भी वहाँ मान जाएंगे, लेकिन वहाँ मानने का फायदा कोई नहीं। फायदा उस मानने का है जो आज माने। इस वास्ते आला हजरत ने कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया, फिर तू मान भी गया तो फिर वो नहीं मानेंगे। आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, आदम अलैहिस्सलाम दो बातें फरमाएंगे, तवज्जो जरा इन दोनों बातों में बड़ा राज। एक तो ये फरमाएंगे कि बेशक अल्लाह ने मुझे बड़ा मकाम और मर्तबा दिया, मुझे अपना खलीफा बनाया, सफ़ीउल्लाह बनाया, फरिश्तों से मेरे आगे सजदा कराया, मुझे जन्नत में रहश दी, लेकिन आज अल्लाह की सिफत जलाल का मुजाहरा हो रहा है। आज मैं रब की बारगाह में कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, लिहाजा मेरी तरफ से माजरत। और इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, ये नहीं फरमाया आदम अलैहिस्सलाम ने। आज अल्लाह की सिफत जलाल का मुजाहरा, आज कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता, ये नहीं फरमाया। फरमाया किसी और के पास जाओ, इज़हबू इला गैरी, इशारा कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता, लेकिन कोई है जो कर सकता है, जाओ ढूंढो, जाओ किसी के पास। नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी यही फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी,
جناب خلیلullah کے پاس 1,24,000 درباروں سے ہوتے ہوئے پھر آئیں گے یہ سارے دربار نبیوں کے. کوئی کہے گا کہ اس پر تو کتنا وقت لگ جائے گا؟ تو لگے گا. قرآن میں اللہ نے فرمایا قیامت کا ایک دن تمہارے دنیا والے 50,000 سالوں کے برابر ہوگا. اور کیوں اتنا لمبا دن اللہ بنائے گا؟ کیا اللہ کو پتہ کوئی نہیں کسی کی نیکیاں کتنی ہیں، بدی کتنی ہیں، جنت میں کس نے جانا؟ نہیں. رب کریم کو تو میدان معاشر سجانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ سارا کچھ محبوب کی شان ظاہر کرنے کے لیے. بقول اعلی حضرت فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. تو ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. وہ فرمائیں گے کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ جہاں جانا ہے وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اور جاؤ اس جہان میں بھی رحمت وہی ہیں محمد الرسول اللہ، ان کے پاس جاؤ. وہاں پہنچیں گے بولی بدل جائے گی. سرکار پہلے نبی تو یہ ہر نبی نے یہ کہا کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس. جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے حضور فرمائیں گے انا لہا، ٹھیک جگہ پہنچے ہو، واقعی یہ تو کام ہی میرا ہے، یہ تو مشن ہی میرا ہے، یہ شان ہی میری ہے. شفاعت کبریٰ کا تاج اللہ نے میرے سر پہ رکھا ہے. آؤ انا لہا، میں ہوں تمہارے لیے سفارش کرنے والا. سرکار فرماتے ہیں پھر میں مقام محمود پر جلوہ گر ہو جاؤں گا. یہ وہ مقام ہے جی اتنا اونچا ہوگا، اتنا بلند کہ معاشر میں لاکھوں میلوں تک پھیلا ہوا مجمع ہر ایک کو نظر آئے گا. اتنا بلند ہوگا یہ مقام، مقام محمود. نبی پاک کو سارے دیکھیں گے. حضور فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، ایسی حمد اللہ کی بیان کروں گا سجدے میں، ایسی تسبیح بیان کروں گا میرے علاوہ کوئی اور اس طرح کی حمد و ثنا بیان کر سکتا ہی نہیں. رب کریم فرمائے گا جب سجدہ لمبا ہوگا نا، رب کریم فرمائے گا محبوب بس بہت ہو گیا ہے، تو نے کمال کر دی ہے، حد کر دی ہے میری حمد و ثنا میں، اب سر اٹھا بھی صحیح. کیا عجب منظر ہوگا. محبوب نے سر رکھا ہوا ہے، رب فرما رہا ہے ارفع راسک یا محمد، محبوب سر اٹھا بھی، اب تجھے میں نے یہ مقام مرتبہ عطا فرما دیا ہے. سل توتا وشفا تو شفا. محبوب تو مانگتا جا میں دیتا جاتا ہوں، تو سفارش کرتا جا میں قبول کرتا جاتا ہوں. تاجدار ختم نبوت، بابا سے بلند تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. دیکھو جی آخری بات اس حدیث پر، چاروں چاہنوں میں ایک ایک حدیث سب سنا دی. یہ جو آخری حدیث سنائی اس سے ایک اور بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اب دیکھو اللہ اکبر، آج میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی، پہلی دفعہ نہیں سنی آپ نے، اس سے پہلے بھی کئی بار سنی ہوگی، کئی کتابوں میں پڑھی ہوگی. مجھے پڑھاتے ہوئے، حدیث پڑھاتے ہوئے 24 سال ہو گئے، ویسے پڑھاتے ہوئے 50 سال. کئی بار یہ حدیث پڑھائی، کئی ساتھیوں کو پڑھائی. سب جانتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی سفارش نہیں کرے گا، سارے کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. یہ رسول اللہ خود بتا کر گئے ہیں، کوئی کمزور بات نہیں ہے، کمزور چیز نہیں، خود رسول اللہ بتا کے گئے. تو اس دن پھر ہمیں کیا ہوگا؟ آپ بھی ساتھ ہوں گے، میں بھی ساتھ، سارے نبیوں کی بارگاہ میں لگے پھریں گے. حضور تو بتا گئے ہیں کہ کام میرے پاس آ کے بنے گا، سیدھا ہی کیوں نہیں سرکار کے پاس چلے جاتے؟ جب علم ہے، پتہ ہے، رسول اللہ بتا گئے ہیں. خود امام بخاری جنہوں نے اپنی کتاب میں حدیث لکھی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، صحابہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے.
کیا ہو جائے گا اس دن ہمیں، جبکہ یہ سب رسول اللہ بتا کے گئے. یہ خود جناب رب کریم اپنے محبوب کی شان ظاہر کرنے کے لیے یہ آج ہمیں یاد ہے، اس دن رب بھلا دے گا. یہ حدیث ہمیں خود رب بھلا دے گا، ہمارے ذہنوں سے نکال دے گا. تو جب رب بھلا دے گا تو پھر کیسے یاد آئے؟ اس دن ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہے گا. کیوں بھلائے گا؟ اگر ہمیں یہ بات یاد ہو تو عقل کا تقاضا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بگڑی وہاں بننی ہے، پھر تو ہم جائیں گے اسی طرح رسول اللہ کے پاس. تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے سارے نبی محترم ہیں، جس کے پاس چلے جاتے اسی نے سفارش کر دینی تھی. تو اللہ بھلا دے گا، پہلے 1.25 لاکھ درباروں سے ہو پتہ چل جائے جو کام اور کوئی نہیں کر سکتا وہ میرا محبوب کر کے دکھا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، راستہ جیسے آتے ہوئے دیا تھا نا، راستے مہربانی.